فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان فی الانسان عشر خصال یظہرها لسانہ صلوات گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں گفتگو جاری ہے۔ زبان اور لسان کے متعلق حدیث مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ آج اس حدیث مبارک کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ اس میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان میں 10 خصلتیں ہیں جن کو اس کی زبان ظاہر کرتی ہے، یعنی 10 خصوصیات، 10 خصلتیں ہیں انسان کے اندر، اور ان خصلتوں کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہ 10 خصلتیں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں: شاہد یخبر عن الضمیر، یہ زبان گواہ ہے جو کہ انسان کے ما فی الضمیر سے خبر دیتی ہے، یعنی جو کچھ اس کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کے دل و دماغ میں چل رہا ہے، اس سے خبر دینا زبان کا کام ہے۔ وحاکم یفصل بین الخطاب، اور فیصلہ کرتی ہے گفتگو کے دوران، یعنی جب کسی کی گفتگو انسان سنتا ہے، ایک طرف ہو یا فریقین ہوں، تو اس کے متعلق فیصلہ انسان کی زبان سناتی ہے، کیونکہ فیصلہ ما فی الضمیر ایک چیز ہے کہ اس نے اس کے متعلق کیا سوچا ہے، اس کی عکاسی اور حکایت زبان نے کرنی ہے۔ مناطق یرد بها الجواب، اور انسان ایک بولنے والا جاندار ہے، اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو جواب دیتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے کسی بھی چیز کے متعلق، اس کی زندگی کے متعلق، اس کے حالات کے متعلق، تو زبان کے ذریعے سے وہ جواب دیتا ہے۔ شافع یدرک بہ الحاجہ، سفارش کرنے والا ہے اور اس کے ذریعہ، زبان کے ذریعے سے اپنی حاجت کو پاتا ہے، یعنی کسی سے کوئی کام وابستہ ہے، کسی کے سے کچھ کام لینا ہے یا کسی سے کچھ لینا ہے، کسی سے اپنی مشکل دور کرانی ہے یا اپنی حاجت کو پورا کرنا ہے، تو زبان ہی انسان کی سفارش کرتی ہے۔ آرڈر دینے کا اور مانگنے کا لب و لہجہ بہت فرق کرتا ہے، الفاظ میں بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے ان دو چیزوں کے درمیان، آرڈر اور کسی سے جب اپنا کام کروانا مقصود ہو۔ واصف یعرف بہ الاشیاء، انسان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کی پہچان کرواتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہی چیزوں کی پہچان کروائی جاتی ہے۔
وَأَمِيرٌ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ یا بالحسن، اور ہر انسان ایک حاکم ہے، حکم دینے والا ہے، اور زبان کے ذریعے سے ہی وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ وَبَاعِدٌ يَنْهَى عَنِ الْقَبِیحِ، اور پند و نصیحت کرنے والا ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے ہی برائی سے روکتا ہے۔ وَمُعَزٍّ تُسَکَّنُ بِهِ الْأَحْزَانُ، اور انسان مصیبت میں دوسروں کو تسلی دیتا ہے۔ معزن، کسی کی فوتگی پہ اس کے رشتہ داروں کو، اس کے تعلق داروں کو تعزیت کہنا، تسلی دینا، اور اس انسان کی تسلی سے دوسروں کے غم کم ہو جاتے ہیں، ان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وَحَاضِرٌ تُجَلَّى بِهِ الزَّغَائِنُ، اور زبان کے ذریعے سے جب انسان بر وقت جواب دیتا ہے تو دلوں کے کینے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو بھی کسی شخص نے میرے متعلق، آپ کے متعلق کسی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی حکایت کی وجہ سے، کسی سے بات سننے کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں میرے متعلق جو گرہ لگی ہوئی ہے اس کو زبان کے ذریعے سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ وَمُونِكٌ تَلْتَزُّ بِهِ الْأَسْمَاعُ، اور انسان ایک خوبصورت اور عمدہ جاندار ہے، زبان کے ذریعے سے دوسروں کی قوت سماعت کو لذت دیتا ہے۔ خوش الحان جو لوگ ہوتے ہیں، سننے والے ان کے آواز سے لذت محسوس کرتے ہیں، یہ کام بھی انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ پر اس انسان کی 10 خصوصیات ہیں، 10 خصلتیں ہیں، 10 عادات ہیں جن کا اظہار انسان زبان کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نے تو یہ جو بیان ہے، خلق الانسان وعلمہ البیان، اسے ایک گراں قدر نعمت کے طور پہ تذکرہ کیا ہے۔ رحمان نے انسان کو خلق کیا اور اس کو بیان کرنا تعلیم دیا۔ فرض کریں کہ اگر انسان بول نہ سکتا تو پھر انسان کا اس کائنات کے ساتھ اور انسان کا اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، افہام و تفہیم کرنا کتنا مشکل کام ہوتا۔ اس نے انسان کو قوت بیان عطا کر کے انسان کے لیے انفرادی و معاشرتی زندگی اور انسان کے لیے اپنی ضروریات کا پورا کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا آسان بنا دیا ہے۔ یہ انتہائی عظیم نعمت ہے، یہ مختصر سا عضو، لیکن جتنی کوئی چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں
ایک شخص آیا، مختصر سی حدیث ہے، تھوڑی سی غور سے اور توجہ سے سننی ہے۔ اس شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت کریں، مجھے نصیحت کریں۔ بہت سے اعرابی اور بہت سے شہری لوگ بھی جو شہروں میں رہتے تھے سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو اس خواہش کا ضرور اظہار کرتے تھے کہ مولا آپ ہمیں وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت نے اسے ارشاد فرمایا، فقال احفظ لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جب اس نے یہ سنا تو پھر اس نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت فرمائیں، مجھے نصیحت فرمائیں۔ قال احفظ لسانک، پھر سرکار رسالت نے دوسری مرتبہ بھی وہی وصیت کی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اب دو مرتبہ گزرنے کے بعد پھر اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ اوصنی، کہ مجھے وصیت اور نصیحت فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بس زبان کی حفاظت کی اہمیت سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ کی جو پوری انسانیت کے معلم ہیں، مزکی ہیں، ان کی نگاہ محترم میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ یہ شخص 3 مرتبہ تکرار کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیں، اور ترجمان وحی زبان سے ایک ہی مختصر سا جملہ صادر ہوتا ہے، احفظ لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ ہمارے معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں، انسانوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ جو عضو آزادی سے چلایا جاتا ہے اس کا نام ہے زبان، اور جتنا یہ زیادہ کام کرے گا اتنی ہی غلطیاں بڑھیں گی، اتنے ہی گناہ بڑھیں گے۔ لیکن ہم چونکہ اس کو شمار نہیں کرتے، بولنے کی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، بہت سے گناہان کبیرہ کا تعلق زبان سے ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے نہیں ہے تو وہ کسی اور اس سے تو کی نہیں جا سکتی، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ تہمت، کتنے گناہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ لیکن جب ہم اس عضو کو استعمال کرتے ہیں تو آزادی سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت نے جملہ فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار رسالت صلوات اللہ علیہ وآلہ نے 3 مرتبہ کیوں یہی جملہ فرمایا کہ احفظ لسانک۔ فرمایا ویحک وحل یکب الناس علی مناخرہم فی النار الا حصائد السنتہم۔ فرمایا وے ہو تجھ پر، لوگ جہنم میں اپنے مناخر کے بل، یہ جو حصہ ہے اسے منخر کہا جاتا ہے عربی میں، مناخر کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے، اور ان کے گرانے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کی زبان کی گفتگو نے انہیں اس میں پھینکا ہے۔ بہت خطرناک نتائج ہیں اس مختصر سے عضو کے آزادی سے کام کرنے کے۔
انسان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، تازیانے برسا رہا ہے، تازیانے برسا رہا ہے، کسی کی جائیداد یا ملکیت کو خراب کر رہا ہے، تو کچھ دیر بعد تھک جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، بہت سے اعضاء ہیں، جب مسلسل ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں، تو ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ ایک چھٹانک یا 1.5 چھٹانک کا عضو یہ گھنٹوں کام کرتا رہے، انسان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ دل و دماغ تھک بھی جائیں پھر بھی یہ چر چر ٹر ٹر لگی ہوئی ہے۔ خدا را اس کی حفاظت کرے، چونکہ ہمارے سامنے ایک طولانی سفر ہے، جس سفر کی انتہا پہ ہر کلمے کا جواب دینا ہے۔ جہاں ہم دوسرے گناہوں کو شمار کرتے ہیں، وہاں اس عضو کے گناہوں اور اس کی مصیبتوں کو بھی ذہن میں رکھیں، تاکہ بے نیاز خالق مالک کی مدد و توفیق سے یہ مختصر سا عضو ہمارے نامہ اعمال کو زیادہ سیاہ نہ کرے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، دو تین چیزیں عرض کرنی تھی مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں۔ یہ جو نیچے حال بن رہا ہے، یہ زمین دوز نہیں ہوگا، اسی طرح اس کا لیول جو ہے فرش کا اور اس کے گرد گرد جو جگہ ہوگی وہ اسی طرح زمین کے لیول کا ہی ہوگا، یعنی اوپر سے سارا ہم چھت نہیں ڈال رہے، بالکل عمارت ساری نظر آئے گی۔ چونکہ قبلہ جہت کی وجہ سے حال بنانے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، 2-3 مہینے اس پہ مختلف انجینئر حضرات اور جو بھی ان کاموں کو جانتے ہیں ان سے میٹنگیں ہوتی رہی ہیں۔ آخر طے پایا ہے کہ قبلہ رخ پہ جو جہت بنتی ہے اس میں حال بنایا جائے گا، اور حال کے دونوں طرف چونکہ جگہ بہت سی خالی رہ جاتی تھی، تو اس کے لیے دونوں طرف ہم برآمدہ رکھیں گے، دونوں طرف برآمدہ ہوگا، اور برآمدہ کے دروازے ہوں گے حال میں، 1-2 دروازے ہوں گے، اور وہ بھی مسجد ہی شمار ہوگا، برآمدہ بھی دونوں طرف برآمدہ ہوگا۔ چونکہ وہ ٹیڑھا رخ بنتا ہے تو سامنے والی دیوار باؤنڈری سے ٹچ ہو جاتی تھی، زیادہ چوڑائی میں اس کو نہیں لے جا سکتے تھے، اس کی وجہ سے جو حال میں کمی آئی ہے اس کو ان برآمدوں کے ذریعے سے دونوں حالوں کے گرد گرد برآمدہ ہوگا۔ اور چونکہ برآمدے کا اس حال کے ساتھ لنک ہوگا، تو جب اس کے دروازے کھلیں گے تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ آپ ایک بارادری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہوا کی کراسنگ نہیں ہو رہی۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے، مسجد جو ہے وہ نیچے کھڑے ہو کے کوئی دیکھے گا تو 2 منزلہ اسے نظر آئے گی، اور اس سین سے دیکھے گا تو اسے 1 منزل نظر آئے گی، کیونکہ اس حصے کا اس سے رابطہ نہیں ہوگا۔ جب دروازے کھلیں گے آپ نیچے جائیں گے تو پھر نیچے سے دیکھیں گے تو اوپر 2 منزلہ بلڈنگ ہوگی۔ اب تک چونکہ یہاں کونوں میں بیٹھ کے بہت سے لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، یہ صرف وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ یہ نیچے والے حصے کے لیے تقریباً 50 ٹن ہمیں سریے کی ضرورت ہے، جس میں سے ہم نے تقریباً اب تک
55 लाख से ज़्यादा रुपए उनको दे दिए हैं। सरिये वाले को कामरान स्टील सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं और सरिये का भी इंतखाब किसी एक फ़र्द के कहने पे नहीं किया गया, बाकायदा उनकी लेबॉर्ट्री रिपोर्टें और जो लोग ये काम करवाते हैं उनसे पूछ-गुछ के बाद किया गया है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि जो ही हमने ये काम शुरू किया, हर रोज़ सरिये का रेट आगे जा रहा है। जब हमने सरिया लेने की कोशिश की तो उस वक्त रेट था 190 रुपए किलो, अब शायद 195 पे पहुंच गया है। तो वो साहब चूँकि पहले भी 1-2 मसाजिद के लिए उनसे सरिया लिया था, उन्हें काफ़ी तावन किया है, खुदा ताल उनको जज़ाए खैर दे। और तकरीबन 55 लाख रुपए अब तक दे चुके हैं उनको और अभी शायद 15 से 16 लाख रुपया और देना होगा। 50 टन के करीब चूँकि सरिया आना है। ये जो आप गड़ा देख रहे हैं ये 12,000 मुकाअब फुट यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये 12,000 फुट का गड़ा है। और जो क्रेन काम कर रही है ये मलबा भी उठा रहे हैं, उनसे 3.5 रुपये फ़ी फुट मलबा के उठाने के साथ ये तय हुआ है। लेकिन चूँकि इसके अलावा कुछ काम करने पड़ते हैं, तकरीबन 1.5 रुपया फुट वो मजदूरी हमें देनी पड़ेगी जो क्रेन के काम करने के बाद होगी। 5 रुपये फुट के हिसाब से तकरीबन ये हमारा गड़े वाला काम जो है वो मुकम्मल होगा। और अब तक मस्जिद के सिलसिले में तकरीबन 77 लाख रुपए जो है वो पेमेंट कर चुका हूँ और अभी शायद इतनी ही और रकम चाहिए इस हाल को मुकम्मल करने के लिए। क्योंकि बाउंड्री लाइन जो हम बना रहे हैं वो 35 फुट कंक्रीट की है, वही कंक्रीट सरिया से बनेगी। 35 फुट नीचे से तकरीबन उसका ऊंचाई होगी। और ये जो मस्जिद का मलबा था जिन्होंने पहले तोड़ाई की, तकरीबन 15 लाख कुल मलबे की 14 लाख कीमत बनी थी। उसमें से तोड़ाई जो है उसकी मजदूरी निकाल के और मलबे के ले जाने के खर्चे निकाल के तकरीबन 7.5 या 8 लाख या 8.5 लाख, अब सही अदद मुझे याद नहीं है, वो उन्होंने मलबे का दिया था। और ये जो 2 लंटरों से निकाला है सरिया, ये 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कारखाने को बेचा है और तकरीबन 3 लाख के लगभग उससे आमदन हुई है। ईंटें जो निकल रही हैं उन्हें साफ़ करके 8,000 फ़ी हज़ार के एतबार से बेचा जा रहा है के हिसाब से। लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी सफाई और ईंटों के निकालने पे भी काफ़ी मजदूरी खर्च हो रही है। तकरीबन 1500 रुपया फ़ी हज़ार उसकी मजदूरी बनती है। ये बताने का ये मतलब नहीं है कि भाई आपसे कुछ चंदा मांग रहा हूँ। जिसका घर है उसने असबाब पैदा करने हैं। वो मुझे एक साहब ने फ़ोन किया था कि आप ये ना बनाएं नीचे वाला हिस्सा बेसमेंट वाला। मैंने कहा जी ये तो कमेटी ने फ़ैसला करना है कि बनाना है या नहीं, मैं उनको बता दूंगा। फ़ैसला हुआ कि बनाना है, तो फिर उसके लिए ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाजियों के लिए इसके अंदर गुंजाइश पैदा हो सके। क्योंकि रुख की वजह से हाल को बड़ा नहीं कर सकते थे। दोनों हालों के गिरदा गिर्द इंशाअल्लाह बरामदा होगा दोनों तरफ, और वो भी मस्जिद का हिस्सा ही होगा। और उससे जो जगह बचेगी बाउंड्री तक वो मुख्तसर जगह होगी, 3 फुट कहीं कहीं 4 फुट, ज़्यादा कोई ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। पहले हाल की निस्बत जो है वो ज़्यादा नमाजी जो है वो उस इमारत में खड़े हो सकेंगे और वो सारी इमारत डबल होगी। जो
نیچے نقشہ ہوگا اسی نقشے کے مطابق اوپر بھی حال بنے گا اور برآمدے وغیرہ بنیں گے۔ کوئی دے یا نہ دے اس سے مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ میں نے جب کام شروع کیا ہے تو اس وقت اسی مسجد کے وہ جو تھا ملبہ بیچا ہوا تو 2 لاکھ روپے میرے پاس تھے اس وقت۔ تو یہ جس کا کام ہے اسی نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ لیکن صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بھی دے کوشش کرے کہ جس کمائی کو سے اپنے آپ کو یقین ہے نا کہ یہ حلال ہے اس سے دے، تھوڑا دے زیادہ دے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ جو نہیں دے سکتے، ویسے میں اپنی خواہش کے طور پہ یہ کہوں گا کہ بھائی اگر کچھ بھی نہیں دے سکتے 100 روپیہ 50 روپیہ، چونکہ 200-250 سال اس مسجد میں عبادت ہونی ہے، یہ بہت اچھا موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ چندہ نہیں مانگ رہا، نہ بھی دیں تب بھی انشاءاللہ مسجد بنے گی، لیکن ایک جو کاروباری اعتبار سے سوچا جائے، تجارتی اعتبار سے، تو انشاءاللہ 200-250 سال اگر اس عمارت نے کھڑے رہنا ہے تو اس میں 1 پیسہ بھی اگر لگایا ہوگا تو اس کی منفعت زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب اسے مجھے پتہ نہیں ہے کہ خطبے کے بعد پھر مجھے کون سی دھمکیاں دی جائیں گی۔ یہ تعمیرات کا صرف فنڈ میرے پاس ہے۔ مجھے شکایت ملی ہے کہ مارکیٹ میں کوئی شخص کاپی چھاپ کے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ وصول کر رہے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے اس کو چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور سادہ سا طریقہ ہے، جس نے بھی دینا ہے جہاں پیسے لکھنے ہیں وہاں دستخط کرنے ہیں، بغیر دستخط کے پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ کاپی ہے اس پہ کسی نے دینا ہے 1 روپیہ دے 10 روپے دے، جو دینے والا ہے اسے وہاں دستخط کرنے پڑیں گے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ صرف ایک وضاحت کرنی تھی، یہاں ایک چونکہ وہ پڑی ہوئی ہے وہ چندے کی کیا کہتے ہیں صندوق سا، اس پہ لکھا ہوا ہے تعمیر مسجد۔ یہ تعمیر مسجد کا مسئلہ تھا تقریباً 2000 میں جو وہ حال تعمیر ہوا تھا اس وقت بنا تھا، اس وقت اس پہ لکھ دیا گیا تھا۔ اس میں جو ڈالیں گے وہ مسجد میں ہی جائے گا، یہ نہیں ہے کہ کسی کی جیب میں جائے گا، لیکن اس کا تعمیر مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص تعمیر میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کے پیسے تعمیر پہ تبھی لگیں گے کہ جب وہ پیسے مجھے پکڑائے گا، اور میں نے پیسے تب لینے ہیں جب وہ اس کاپی پہ دستخط کرے گا، صرف پیسے نہیں پکڑنے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ وضاحت ہو گئی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد کو چندہ نہ دیں، ضرور دیں، لیکن اس مغالطے سے کہ اس پہ تعمیر مسجد کے لیے لکھا ہوا ہے آپ سمجھے کہ تعمیر میں جا رہا ہے، نہیں، وہ تعمیر میں نہیں جانا، وہ مسجد پہ خرچ ہونا ہے، تعمیر کے لیے چونکہ شعبہ ہی جدا ہے۔ اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ دیں نہ دیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جسے اللہ توفیق دے گا وہ ضرور دے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں زیادہ مالدار ہوں اور اللہ کو میرا مال پسند ہو اور وہ مسجد پہ خرچ کروائے۔ یہ اس کی خود اپنی پسندیدگی یا انتخاب ہے، جس سے چاہے گا وہ خرچ کروائے گا، یہ کوئی ٹینشن والا کام نہیں ہے۔ صرف 2 چیزیں عرض کرنی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ پیسے دیں نہ دیں، مسجد کے لیے دعا ضرور کریں کہ خداوند متعال اسباب پیدا فرمائے کہ جلدی سے یہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور ہم ایک کھلی فضا میں اپنی نمازیں جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ ایک سب سے پہلا یہ کام ہے۔ دوسرا کام ہے کہ کیونکہ مولوی کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، مولوی کوئی تھانے دار نہیں ہوتا، مولوی کوئی ایس پی ڈی پی پتہ نہیں کیا کیا وہ عہدے ہوتے ہیں، وہ تو ہوتا نہیں ہے۔ قوم کا ایک خادم ہوتا ہے اور قوم کا ہر بندہ اس سے جواب طلبی کر سکتا ہے، جو وہ کرتا ہے اس کے متعلق پوچھ سکتا ہے۔ جو مومنین کرام اس کام میں حصہ لے رہے ہیں ظاہر ہے ان کو طریقہ کار کا پتہ ہے، خرچے کی کاپی ہے اور آمدن کی کاپی ہے۔ وہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ خرچے والی کاپی بھی دیکھتے ہیں، پھر آگے کچھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بغیر دیکھے کہ وہ خرچ کر دیں۔ البتہ رسیدوں کی بھی ایک فائل موجود ہے، کسی بھی مومن کو اس نے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں اس کا یہ حق ہے، اخلاقی قانونی حق ہے، جب چاہے
وہ یہ سارا حساب کتاب پوچھ سکتا ہے اور آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. اس میں کوئی کسی سے ٹینشن والا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی کسی سے دشمنی والا مسئلہ ہے. چونکہ شیعہ قوم کا پیسہ ہے، میں صرف ایک امین کے طور پہ اسے خرچ کر رہا ہوں. کوئی شخص بھی کسی کو کچھ غلط فہمی ہو، سمجھنا چاہے، چیک کرنا چاہے، تو صرف یہ ہے کہ کوئی ایسے ٹائم میں نہ آئے کہ بھئی میرے پاس وقت نہ ہو. وقت ہو تو بسم اللہ، کاپیاں اس کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی. جہاں وہ پرابلم سمجھے کہ یہاں زیادہ خرچ ہو گیا ہے یا اس سے کم خرچ ہونا چاہیے تھا، تو آئندہ کوشش کریں گے کہ اس سے کم خرچ ہو. لیکن کوئی ایک بندہ فیصلہ نہیں کرتا کسی بھی چیز کے انتخاب کے لیے کہ یہ خریدنی ہے. اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ متعدد لوگوں سے اس کے متعلق معلومات لی جائیں. یہ سریے کا بھی انتخاب تقریباً 20-25 دن موٹر سائیکل پہ ایک بندہ دوڑتا رہا ہے، مختلف کارخانوں میں گیا ہے، ان کا ریکارڈ چیک کیا ہے، ان کی وہ لیبارٹری رپورٹیں دیکھی ہیں، تو پھر انجینئرز کو بتایا ہے کہ یہ ہے. جب انہوں نے انتخاب کیا ہے، چونکہ وہ جو کامران سٹیل والا ہے، میری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے نہ کبھی دیکھنا ہے، اور نہ ہی میں اس سے ڈائریکٹ کوئی ڈیلنگ کرتا ہوں. لہٰذا اس سلسلہ میں اگر کسی کے پاس کچھ بھی مشورہ ہو، کچھ ہمارے لیے بچت ہو سکتی ہو، تو ہم حاضر خدمت ہیں. یہ آپ کا احسان ہوگا. لیکن فضول باتیں نہ کریں کہ ویسے ہی وقت ضائع کرنے کے لیے جو ہے وہ فون پہ لگ جائیں. وہ ایسے ہو سکتا ہے. اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ ضرور، چونکہ ایک بندہ جتنا بھی کوشش کرے اس سے غفلتیں ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزیں اس کی سوچ میں نہیں آتی، بہت سی چیزوں سے وہ غفلت برت لیتا ہے، کیونکہ یہ کام کوئی ہر روز نہیں ہوتے. پھر صدیوں بعد کبھی نسلوں نے یہ سوچنا ہے تو اس کو کرنا ہے. وہ جتنا بہتر ہو جائے، جتنے زیادہ لوگ اس میں اچھے مشورے دے لیں، اس میں بہت آسانی ہوگی، تاکہ بعد میں انسان پچھتائے نہیں کہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو ہم یہ کر لیتے. پہلے سے پتہ ہو، اگر وہ کرنا ہمارے لیے ممکن ہو تو ہم کر لیں. بارگاہ رب العزت میں مجھ سے رانا دعا ہے کہ